بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلقتم النساء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے مرد اور عورت ایک دوسرے کو کس طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شادی ہونے کے بعد جب نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کا مطلب ہے ایک دوسرے کے شریک ہو جانا، یعنی دکھ تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ تو جب نکاح ہو جاتا ہے، جب لڑکی گھر پہ آ جاتی ہے، اس کے بعد وہ تمہارے گھر کا ایک سدس، ایک ممبر بن جاتی ہے۔ لیکن آج کل اتنا ماحول خراب ہے کہ لڑکی کو شادی کر کے لے آتے ہیں، بہو کو گھر میں لے آتے ہیں، لانے کے بعد اسے نوکرانی سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ بھول گئے شریعت یہ حکم دیتی ہے مرد اور عورت کا دونوں کا برابر حق ہے۔ جو شریک حیات ہے، جتنا مرد کا عورت پر ہے اتنا ہی عورت کا مرد پہ ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے دکھ تکلیف میں شریک ہوں، دونوں ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھیں، دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ آج کل ماحول یہ ہے کہ اگر جہیز کم لے آئے ہیں تو اس کو مارا جا رہا ہے، اسے توڑا جا رہا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اسے مطلب کہا جا رہا ہے اس سے کہ تو بھئی مال کم لے کر آئی ہے یا جہیز کم لے کر آئی ہے، تیری گھر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسری بہو زیادہ لے آتی ہے، اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مت سوچو کہ ہم دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اس ظلم کا اللہ ہمیں کیسی سزا دے گا، بہت سخت سزا دے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی کی بھی بچی کو لے کر آؤ یا کسی سے آپ نکاح کر کے لا رہے ہیں، اب آپ کے گھر میں آتی ہے، آپ کی دکھ تکلیف کو وہ سمجھتی ہے، تو شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ مرد کو بھی اس کی دکھ تکلیف میں شریک ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد بادشاہ ہے اور عورت غلام ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے، دونوں کا برابر حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ آپ کی 11 بیویاں تھیں، 11 بیویوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، کسی میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم تو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں بھی پیار محبت کرنا چاہیے، وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ ہم اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور آپ اپنی عورت کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو وہ آپ سے خوش رہے گی، اور جب آپ سے خوش رہے گی تو گھر میں بھی خوشحالیاں آئیں گی، اللہ خیر و برکت عطا کرے گا۔ اور اگر لالچ کرو گے کہ ہمیں یہ مل جاتا، ہمیں وہ مل جاتا، تو اس سے کوئی گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس گھر میں خیر و برکت چلی جاتی ہے جس گھر میں لڑکی پر ظلم ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے گھر میں لڑکی ہے، لڑکیاں ہیں، اس کے گھر میں خیر و برکتیں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو لڑکی جس کے گھر میں لڑکیاں ہیں وہ اپنے گھر کا خود بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ شرف بخشا ہے، یعنی بلندی عطا کی ہے
اور دوسری جگہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے گھر میں 3 لڑکیاں ہیں اس کی جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر انہی لڑکیوں پر ظلم ہو، انہی لڑکیوں کو مارا جائے، انہی لڑکیوں کو رسوا کیا جائے، انہیں گھر سے نکالا جائے، انہیں جہیز کے نام پر مارا جائے، انہیں پیسوں کے لالچ میں مارا جائے، تو یہ میرے دوستوں اور بزرگوں یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی آپ کی شریک حیات ہے۔ جتنا آپ کا حق ہے اتنا ہی اس کا حق ہے، جو اگر آپ اس پر ظلم کریں گے تو قیامت کے میدان میں اس کو آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے اس پر کیوں ظلم کیا۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ اپنے گھر سے جہیز نہیں لائی، یا یہ کہیں گے کہ یہ میری بات نہیں مانتی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حتی الامکان یہ تک ہے اگر وہ اپنی مرضی سے کھانا بنا کر دے تو اپنی مرضی سے کام کر سکتی ہے، کیونکہ دونوں کا برابر حق ہے، شریعت دونوں کو برابر کا متساوی مانتی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔